آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ جی ضمیر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو، سورہ فصلت ہمارا جو سیکوینس میں چلا آ رہا ہے اسی کے ہے سورہ زمر کے بعد میں، کیونکہ سورہ جتنے بھی ہمارے صورتیں ہیں جو چل رہی ہیں حوامیم سے، جس کا ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا، بلکہ قرآن پاک میں اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا فضیلت، اور اس کی خاصیت اور خصوصیت بھی میں نے بتائی تھی کہ ساری مکی صورتیں ہیں اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ ترتیب میں آ رہی ہیں، اور جو قرآن پاک کی سیکوینس ہے، ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے بھی یہ سیکوینس میں ہی جا رہی ہیں۔ آیت سورہ نمبر 39 سے ہم نے، بلکہ 38 سے ہم نے شروع کیا تھا، 40 جو ہمارا تھا وہ سورہ مؤمن تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 41 ہے ہمارا سورہ فصلت، جس کو ہم حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے تو سورہ فصلت دیکھیں، بعض مصحف میں حامیم سجدہ ہے، بعض مصحف میں سورہ فصلت کے اس سے ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے یہ جیسے قرآن پاک میں سیکوینس اگر آپ دیکھیں گے تو 41 نمبر کے اوپر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 61 پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے کر لیا تھا آلریڈی، وہ سورہ مؤمن تھا، وہ ترتیب جو قرآن پاک کی دیکھیں گے تو وہ 40 پہ تھی، اور نزول کے اعتبار سے وہ 60 پہ تھی۔ اس سے پہلے سورہ زمر تھا جو کہ 39 پہ تھا ترتیب قرآن پاک کی سیکوینس میں اگر آپ جائیں تو، اور نزول کے اعتبار سے 59 پہ تھا۔ یہاں سے شروع ہوں گے سورہ حوامیم، 7 صورتیں ہیں پوری کی پوری، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خطبے کے طور پہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ تیسرا زمانے نبوی تھی، زمانے نزول جو تھا وہ تیسرا زمانے نبوی میں ہوا تھا، 3 سے لے کے 10 نبوی کے درمیان میں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دور جو ہوتے تھے اس کو تقسیم ہم نے کیا تھا، تو یہ 3 سے لے کے 10، زیادہ سے زیادہ 5 سے لے کے 10 نبوی دور تھا، پھر 10 12 11 12 13 جو چوتھا دور تھا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ تیسرے زمانے نبوی میں، جسے ہم نے آلریڈی سورہ مؤمن میں کر لیا تھا، کہ وہاں پر احتجاج اور تشدد جو ہے بہت بڑھ چکا تھا ان لوگوں کے اندر۔ تو اب ہوتا کیا تھا وہاں پر؟ ہوتا یہ تھا کہ کھلے عام اسلام پھیلنے لگ گیا تھا، تو وہاں کے جو جتنے مدینے میں رہنے والے لوگ تھے اور آس پڑوس کے لوگ تھے، مکے والے مشرکین مکہ تھے، اب یہ مشرکین مکہ جو تھے ان کا تو کافی بڑھ چکا تھا، لیکن پورے کا پورے سرزمین عرب کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشانیاں شروع ہو گئی تھی۔ تو کیا پریشانیاں شروع ہو گئی تھی وہاں پر؟ وہاں پر یہ تھا کہ مخالفتیں بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے نظریے سے اگر آپ سوچیں اس دور میں، اگر آپ چلے جائیں تیسرے زمانے نبوی میں چلے جائیں تو آپ سوچیں وہاں پر بت رکھے ہوئے، کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے، ہر جگہ پر بت رکھے ہوئے، وہاں پر وہ لوگ کے عجیب عجیب ان کے اوہام شروع ہو گئے تھے ان کے، اور ان کا بتوں کے اوپر وہ قربانیاں دیتے تھے، اپنے بت کے نام پہ منتیں کرتے تھے وہاں پر، اور سارے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اچانک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور اتنے زمانوں کے بعد میں نبی آئے، اور پھر آنے کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان کو بڑا عجیب لگا۔ جو مکی دور تھا اس میں وہ لوگ کیا تھے؟ وہ ارباب تھے، ان کے بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، ان کا یقین اور عقیدہ بہت سارے خداؤں کو ماننے کا تھا۔ تو جو مکی دور تھا، میں نے جیسے نئے لوگ ہیں وہ لوگ کے لیے میں نے بتایا تھا سورہ مومن کا جب میں کر رہی تھی اس وقت، کہ مکی دور اور مدنی دور کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ مکی دور میں 4 مرکزی مضامین ہوتے تھے جس کے اوپر ڈسکشن ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہی نہیں مانتے تھے، الوہیت کے بالکل قائل نہیں تھے، اللہ ایک ہی نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ایک ہی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بیٹیاں ہیں، فرشتے جس کو بیٹیاں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ارباب ہے، بہت سارے رب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو منتخب کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ بھی کام کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہے، تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں صحیح ہے، اس وجہ سے وہ لوگ ان کو مانتے تھے۔ اور اگر کوئی گستاخی ہو جاتی ان بتوں کے شان میں، ان کے لیے تو شان ہی تھی نا، تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ اب کیا ہوگا، پریشان، اتنے زیادہ پریشان کہ ان کو لگتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اتنا ان کے اندر جہالت تھی کہ کوئی بادشاہ وہاں پر حکومت کرنے آیا ہی نہیں ان کے پاس میں۔ ان کا ذریعہ آمدنی جو ہوتا تھا وہ لوگوں کا حج اور عمرے کے لیے آنا ہوتا تھا، مکے والوں کا، اور وہاں پر کیونکہ
کعبہ شریف ان کے پاس تھا تو سارے عرب ان کی تعظیم کرتے تھے. قبائل ہوتے تھے، قبائلی زندگی ہوتی تھی، بہت بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے قبیلوں کے. باندی اور غلام کا زمانہ تھا وہاں پر، اور جہالت بے انتہا تھی ان کے اندر. مالداری تھی تو مالداری کا ذریعہ ان کے کمانے کا جو ہے تجارت تھا. جو یہاں کے ان کے جو سامان ہے وہ سیریا میں شام جا کے بیچ کے آیا کرتے تھے، اور سمندری سفر وہ زیادہ کرتے نہیں تھے. تو ان کی ایک لائف سٹائل ہوتی تھی، اور ان کے عقائد ہوتے تھے، اوہام ہوتے تھے. وقت کیسے گزرتا تھا ان کا؟ شعر و شاعری کرتے تھے، اور شام کے وقت میں بیٹھے رہتے تھے کعبہ شریف کے اطراف میں اپنی اپنی آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے ہوئے. تو اب ان کے پاس ایسا ماحول تھا، بے حیائی کا ماحول تھا، بے دینی کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا. جو مرضی آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نبی آئے نہیں تھے، بہت عرصے دراز تھے. جب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس جو دین تھا اس کے اندر بگاڑ لا چکے تھے. اتنا بگاڑ لا چکے تھے کہ اب یہ لوگ مرضی سے چلنے لگے. یہودی جو ہوتے تھے، یہودی اہل کتاب ہے، یہودی اور نصرانی، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بھیجی ہوئی شریعت کو مانتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ ان لوگوں نے بھی بگاڑ لا لیا تھا، اپنے دین کو بگاڑ لیا تھا، اور جو مرضی آیا، جو ان کی ضرورت ہوا کرتی تھی اس حساب سے تبدیلیاں لاتے چلے گئے شریعت میں. اور جب ان کے ہاتھ میں جو بچی ہوئی کتاب تھی وہ پوری کی پوری تقریباً بڑے بڑے چیزیں انہوں نے تبدیل کر لیے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ تفرید، کاہلی میں پڑ گئے تھے ان کے اندر. تو ہم نے جو سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے نماز فہمی میں، کہ کیا کیا؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا، یہ مثبت جملہ تھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے اوپر جس کے اوپر آپ غضبناک ہوئے، نہ گمراہ لوگوں کے. غضبناک کس کے اوپر ہوئے تھے؟ یہودیوں کے اوپر ہوئے تھے، کیونکہ وہ لوگ افراط میں، تفریط میں پڑ گئے تھے. کیونکہ وہ لوگ چیزوں کو نچلے درجے میں لے کے جا کے کاہلی کی وجہ سے عمل ہی چھوڑ دیے تھے. اور گمراہ کون ہو گئے تھے؟ گمراہ ہونے سے مراد نصرانی تھے، کہ اتنا افراط، اتنی غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا. ٹرینٹی کے رول میں آ گئے وہ لوگ، کہ ہاں مریم اور عیسیٰ اور خدا. یا پھر بعض نے کہا کہ جبریل علیہ السلام جو تھے ہولی گوسٹ، اور عیسیٰ اور خدا، تو خدا کے بیٹے ہیں ماننے لگے. تو افراط اور تفریط دونوں ہی چیزیں جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اب ہوا کیا؟ اس زمانے میں یہود اور نصارہ مدینے کے پاس آ کے بس گئے تھے. یہودی جو تھے وہاں پر مدینے، ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی آئیں گے، تو وہ مدینے کے آس پاس آ کے وہاں پر بیٹھ کے، یثرب تھا مدینہ پہلے، وہاں پر انتظار کرتے تھے کہ آخری نبی کی جب بعثت ہوگی تو ان لوگوں کو یقین تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے بی بی سارہ سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ سے تھے، جو کہ ان کی بعد میں نکاح میں آئی تھی. حضرت بی بی سارہ تو پہلے نکاح میں تھے، بعد میں نکاح میں آئے. تو جس کو نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر لا کے چھوڑ دیا تھا ریگستان میں. اب سب کو پتہ ہے، ہم حج، اب آئے گا مہینہ، اگلا مہینہ ہمارا قربانی کا مہینہ ہے، تو ہم قربانی دیتے کس لیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ بھوکے چھوٹے بچے تھے، شیرخوار بچے تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو 2 بیٹے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے قوم سے بہت انبیاء چلے، بہت لمبی لسٹ ان کے انبیاءوں کی تھی. یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام، ان کی اولادوں میں سے نیکسٹ اولادوں میں سے یوسف علیہ السلام تھے. پھر بیچ میں گیپ آنے کے بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ جو نبیوں کی جو لسٹ چلی جا رہی تھی وہ پوری کی پوری حضرت اسحاق علیہ السلام کی لینیج میں تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لینیج میں کوئی نبی نہیں آئے تھے. تو بہت عرصے دراز تک یہاں پر مکے میں کوئی نہیں تھے. تو کعبہ شریف کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کعبہ شریف کو بنایا. اس کے بعد میں انہوں نے حج کا اعلان کیا، لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دیا، ساری روئے زمین کے اوپر آواز کو پہنچا دیا. اور جنہوں نے لبیک کہا اور جتنے بار کہا انہوں نے، وہ لوگ سارے کے سارے حج کو جائیں گے، اور بعضوں نے نہیں کہا تو وہ لوگ سارے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ایک تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں پر بنپ رہی تھی مکے میں. اب ان کے پاس کوئی کتاب تو تھی نہیں، صحیفے تھے جو آئے تھے. یہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے اور جہالت میں پڑ گئے. تو یہ جو مکے والے تھے یہ دین فطرت کے اوپر تھے. اب دین فطرت میں وہ اچھی بری جو بھی رہتی تھی وہ انسانی فطرت کے اوپر تھے. وہاں پر شراب نوشی ہوتی تھی، عیاشی ہوتی تھی، آوارہ گردی ہوتی تھی، خون اگر قتل و غارت کریں گے تو ایسے کر دیتے کہ نسلوں کو ختم کر دیتے تھے. تو ان کے پاس کوئی سویلائزڈ سسٹم نہیں تھا. تو آپ سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
ہم پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا گھرانہ تھا، اتنا اونچا گھرانہ تھا. وہاں پر قصی کا آپ نے پڑھا تھا، ان کے بیٹوں میں سے ہاشم تھے، ان کے بیٹوں میں سے عبد المطلب تھے، ان کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. تو اب سوچیں کتنا بڑا لینیج ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، سب سے اعلیٰ لینیج تھا وہاں کا نسب کے اعتبار سے، اور شرافت کے اعتبار سے بھی عبد المطلب بہت شریف گھرانوں میں سے تھے اور بہت ہی نام والے وہاں کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کا خاندان بھی اتنا بڑا ہائی لینیج کا خاندان تھا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی وہ تھا، لیکن کیونکہ یتیم تھے نا، حضرت عبد المطلب کے نگرانی میں تھے، اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں آ گئے. تو اب جب آنے کے بعد میں ان کی ساری کی ساری سرپرستی اور ان کی جو پروان چڑھنا تھا سارا کچھ انہی کے ہاتھوں میں ہوتا رہا. تو سب لوگ مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کو، ساری بچپن سے ہی وہ نبی ہونے والے تھے، اور صاف مبارکہ بھی اتنے بہترین تھے، سب مانتے تھے. امانت داری، دیانت داری، دین داری، ہر چیز کو مانتے تھے. اچانک سے کوئی ایک بندہ اٹھے اور کہے کہ بھی اللہ ایک ہے. وہ لوگ پریشان ہو گئے سرداران مکہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک اگر مان لیں گے تو پھر یہ جو ہماری جو کاروبار چل رہا ہے بتیں سب ان کا کیا کریں گے ہم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور کتاب نازل ہو رہی ہے ان کے پاس میں، یہ ساری چیزیں کیا من گھڑت نیا دین لے کے آ گئے. ہمارے جو ارباب ہیں، ہم تو مانتے ہیں نا اللہ کو، لیکن ایک اللہ کو کیسے مانیں. جو ان کا یقین، ان کا جو سوال ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ ایک اللہ ایک اگر ہے تو یہ ساری چیزیں چلیں گی کیسے، کام جو چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے. تو اس وجہ سے وہ لوگ پریشان تھے سارے. تو یہ جو ان کی پریشانی تھی مکے والوں کی، چھوٹی پریشانی نہیں تھی، وہ لوگ کی بہت بڑی پریشانی. 13 سال تک یہ الجھ رہے تھے اس چیز کو لے کے، ایک آدھ دن 2 دن کی بات نہیں ہے یہ 13 سال تک الجھ رہے تھے. پہلے تو چھپا کے ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے، سنتے تھے، بات مان لیتے تھے. جس کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کے، جس کے دلوں کو نور ہدایت سے نوازا تھا، آپ سوچیں مخالفت کوئی کم تھی. باپ بیٹے کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑا ہو گیا، بیٹا باپ کو گھر سے نکال رہا ہے. ایسی غلام جو تھے حضرت بلال، یہ لوگ غلام جو خود تو غلام تھے لیکن آقاؤں کے مخالف ہو گئے. ایسی سختیاں ہوتی تھی کہ ان دل میں دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور کوڑے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں تم کس دین کی بات کر رہے ہو، تم کون سا دین، کیا ایک رب ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ کائنات ساری درہم برہم ہو جائے گی. اور ہم جس کی پوجا کرتے ہیں اتنے سالوں سے، تو کیا ہم غلط تھے، ہمارے آباء و اجداد سارے غلط تھے. ان لوگوں کے سوال جو ہم بار بار صورتوں میں پیچھے بھی ہم سورہ مومن میں بھی کیے تھے کہ یہ ان کے اوہام تھے، ان کے خواب و خیالی تھی، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں بتوں کو کھڑا کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مکی صورتیں تھیں ساری کی ساری، مکی دور اتنا مشکل دور تھا کہ مکے والوں نے خود اپنے اچھے خاصے قبیلوں کے مالدار لوگ، جائیداد والے سب لوگ اپنے باغوں کو، اپنے مال دولت تجارت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تن و تنہا اپنے بدن کے کپڑوں سے مکے سے ہجرت کر کے چلے گئے، وہ بھی جان بچا کے. جب مدینے آئے تو پھر انصار جو تھے وہاں پر، ان لوگوں نے اپنا گھروں کو کھول دیا. اب اتنا اپنی تجارتوں کو ان کے ساتھ تقسیم کر لیا، اپنی بیویوں کو ان کے ساتھ تقسیم کر لیا. کسی کے 2-4 بیویاں ہوتی تو یہ طلاق دے کے ان کو دے دیتے تھے. جو کچھ بھی ہوتا تھا ان کے پاس میں سب بانٹ لیا دین کی خاطر. وہ دین کی خاطر وہاں سے ہجرت کر کے آئے، یہاں دین کی خاطر انہوں نے انصار یعنی نصارہ مدد کرنے والوں کو مدد کا کہتے ہیں، انصار مدد کرنے والا. تو یہ جو انصار ہوتے تھے یہ لوگ مدد کرتے تھے ان لوگوں کی جتنے لوگ آئے تھے. مہاجر جو ہوتا ہے وہ ہجرت کر کے آنے والا، انصار جو ہوتا ہے مہاجرین کی مدد کر کے اپنی ہر چیز بانٹ دی ان کے ساتھ میں. تو دونوں کی قربانیاں ہوتی تھی. آج بتائیں آپ یہاں پر انڈیا میں رہتے، گھر دار سب چھوڑ کے ہجرت کر کے آنکھ کے کپڑوں سے چلے جاؤ تو کوئی جائے گا؟ کتنا بڑا مشکل، اور اس کس وجہ سے؟ صرف دین کے لیے. تو یہ پس منظر کو معمولی چیز نہ سمجھیں آپ لوگ کہ وہ کیسا منظر تھا ہوگا وہاں پر. اور آیتوں کے نزول ہو رہے ہیں فوراً قیامت کے بارے میں ان کو ڈرایا جا رہا ہے. وہ حیران ہو جاتے تھے، 4-4 5-5 آیتیں پڑھتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. مکی صورتوں کے اندر وہ کہتے تھے زندہ لڑکی کو کیوں درگور کر رہے ہو تم لوگ، کہ اب یہ ان قریب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، دہل جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. یہ ساری چیزیں فرشتے آسمانوں سے آگ کے کوڑے نکال کے لے کے آئیں گے، اور ہر انسان جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کر رہا ہے اس کو اس کا اجر ملا. یہ ان کے لیے ساری نئی باتیں تھیں. کہتے تھے مر کے اٹھائے جائیں گے ہم لوگ، مر کے بوسیدہ ہڈی بورا ہونے کے بعد کون اٹھائے گا ہمیں، کہاں سے ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہ ساری چیزیں جو تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی صحیفے نہیں تھے، ان کو کچھ علم کا پتہ نہیں تھا، دینی معلومات نہیں تھے، تو ان کے لیے ہر چیز نئی تھی. اور ہر نئی چیز کو یہ لوگ ماننے کے لیے انکار کرتے تھے.
سرداران مکہ جو تھے وہ اپنی سرداری کیوں چھوڑیں گے؟ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے، مانتے تو نہیں تھے نبی، یہ بادشاہت چاہیے، سرداری چاہیے، مال چاہیے، اقتدار چاہیے، اونٹ چاہیے، زمین چاہیے، کیا چاہیے ہم سب دے دیں گے ان کو۔ لیکن یہ جو دین نیا باتیں پھیلا رہے ہیں، دین میں خرافات مچا رہے ہیں، روز مکے والوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، باپ بیٹا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، گھر میں فساد آ گئے ہیں، گھروں میں، یہ سب ختم کریں، یہ کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہوتی تھی، یہ بہت، اس دور کو اگر آپ جائیں گے، اس دور میں جینے کی کوشش کریں گے تو بہت مشکل دور تھا یہ۔ اس دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطبہ ہے، آپ سوچیں ایسی ایسی آیات نازل ہو رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بیچ میں یہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ کہتے تھے آپ مال لے لو، دولت لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن یہ آپ کی دعوت روک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، تم مجھے چاند ستارے بھی لا کے دے دو تو میں یہ کام نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ وہ ماننے یہ بات کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے، کہتے تھے من گھڑت باتیں ہیں۔ آہستہ آہستہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو تو ماننے لگے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندے کی بشر کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن پاک کی آیات سنتے تھے، کیونکہ وہ تو عربی دان تھے، شاعری کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ پھر وہ ماننے پہ مجبور ہو گئے، لیکن پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ ان کو پھر اپنے مال و دولت سے محبت تھی، ان کو اقتدار سے محبت تھی، ان کو پاور سے محبت تھی۔ ایک منٹ میں تھوڑا سا کنیکشنز دیکھ لیتی ہوں۔ ایک منٹ رک جاؤ۔ تو ان لوگوں کا جو مزاج رہتا تھا وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اسی وجہ سے جب آپ مکی سورہ پڑھیں اور دیکھیں کہ کس دور کا ہے، وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے تکالیف یہ لوگ اٹھا رہے تھے۔ تو یہ جو مکی صورتیں ہیں اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے آپ ہم آیات 54 آیات ہے۔ اب یہ پورے کا پورا میں آپ کو ایک پس منظر پیش کروں گی، ایک اس کا جو اس کو ظاہر کروں گی آپ لوگوں کے سامنے کہ کیسے ہم سورہ پڑھیں گے۔ اس کا مرکزی جو مضمون تھا یہ سورے کا، یہ قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کر کے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو اور دنیاوی اور اخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ یہ پوری کا پورا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ سورے کے اندر جو مرکزی مضمون ہم کہتے ہیں کہ سینٹرل ٹاپک کیا ہوتا ہے، آپ کو پوری کے پورے سورے میں کس ٹاپک کی طرف آپ گھومیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم ایک کتاب لکھتے ہیں تو ہم ایسے تھوڑی بے ترتیبی سے لکھ دیتے ہیں، ہم کیسے لکھتے ہیں، چیپٹرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پھر اس کو سب چیپٹرز میں ہوتا ہے، پھر ٹاپکس ہوتے ہیں، یہ سارے اس طرح سے کتاب ایسے ہی مرتب کی جاتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قرآن پاک کو ایسے ہی لکھ دیا ہے؟ نہیں نا، اس کے اندر صورتیں ہیں، پارے ہیں، اور دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ کہانیاں ہیں، کبھی ایک آیت چلی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد میں پچھلے انبیاءوں کے واقعات آ گئے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ اس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن ربط ہوتا ہے، ہر آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہوتا ہے، ہر سورے کا پچھلے سورے سے ربط ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کا کنیکٹیوٹی، ٹاپکس بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو قرآن پاک کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی دنیا کی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو ایک چیپٹر، اگر آپ بیچ میں سے 16 چیپٹر پڑھیں گے نا تو وہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، 15 14 13 12 10 9 8 آپ کو اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو 16 چیپٹر سمجھ آئے گا۔ لیکن قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پارہ اٹھائیں آپ، جو سورہ اٹھائیں، وہ اپنے آپ میں خود اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اگر آپ نے پیچھے کی صورتیں نہیں پڑھی ہے تب بھی آپ کو یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، اتنی خاص خصوصیت ہے اس کے اندر، قرآن پاک کے اندر۔ تو اب سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام ہے فصلت، ٹھیک ہے، زمان نزول تیسرا زمان نبوی ہے، اور اس کے اندر یہ 24 پارے میں ہے، اور اس کے اندر آیات جو ہے 54 ہے، ترتیب کے اعتبار سے 41 نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 61 نمبر کے اوپر ہے۔ اب اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کر کے، اب لوگوں کو سب کو دعوت دی جا رہی ہے، مؤمنین کو بھی اور مشرکین مکہ کو، کیونکہ مکے میں نازل ہوئی تو مشرکین مکہ اس کا مرکزی مطلب جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو، مؤمنین کے لیے کہا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے جو کہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک کیٹیگرائز کر لیں گے تو 3 کیٹیگری میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، ہم نے سورہ کہف جب کیا تھا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، ایک وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں۔ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا ہاں جو چپ چاپ دیکھ رہے ہیں تماشا، دل سے مانتے ہیں کہ مسلمان ہونا چاہیے لیکن ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں، ان کو ڈر تھا
کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے تو اتنی تکالیف تو ہم سے نہیں اٹھائی جا سکتی، ہم نہیں تکلیف اٹھا سکتے، ہم اپنے گھر بار نہیں چھوڑ سکتے، یا پھر ہم اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتے، جو کوئی بھی وجہ ہوتی تھی وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جس وقت سیف موڈ میں آ جائیں گے نا، ابھی تو یہ لوگ ٹربل سم موڈ میں ہیں، پریشانی کی موڑ پہ کھڑے ہوئے، جب یہ لوگ ان کا مذہب ان کا عام ہو جائے گا اور یہ سارے پریشانیوں سے یہ لوگ نکل جائیں گے، اس وقت ہم ایمان لے آئیں گے، تو انتظار میں رہتے تھے۔ تو بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایمان کو اور ضمیر کو بھی جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، ابھی کس چیز کے انتظار میں ہو تم لوگ، تو وہ بھی چیزیں آیتیں ظاہر ہو جائیں گی، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور دنیاوی اور اخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اب 1 سے لے کے 8 آیت تک یہ ہمارا پہلا مضمون ہوگا، اس کے اندر تمہید اور تعارف قرآن ہوگا، قرآن پاک کی جو تعارف ہے اور تعریف ہے، تعارف اور تعریف اللہ سبحانہ تو خود دیتے ہیں، قرآن پاک کی ہر جگہ دیتے ہیں، سورہ کہف میں بھی دیکھا آپ نے، سورہ زمر میں بھی دیکھا، سورہ مومن میں بھی دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہیں۔ انٹروڈکشن کون دے گا قرآن پاک کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، تو تمہید باندھ کے انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک آپ کو توحید کے آفاقی دلائل ہوں گے، آفاقی اور انفسی دلائل میں نے آپ کو بتایا تھا، آفاقی یعنی دور کے جو دلائل ہوتے ہیں جو آس پاس نظر آتے ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، آسمان اور اپنے اطراف کی چیزوں کو آفاق دور کو کہتے ہیں، تو یہ چیزوں کی دلیلیں ہوں گی توحید کے، مطلب اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا ہے۔ سب سے اہم چیز جو مکی دور میں ہوتی تھی وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، واحد ہے اللہ نہیں مانتے تھے، ایک اکیلا اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ ہے اور رب الارباب یعنی ارباب رب کی جمع ہوتی، تو بہت سارے وہ ہے کیا کہتے ہیں، بہت سارے خدا ہے، اسی لیے اللہ جو ہے نا، اللہ کی کوئی جمع نہیں ہے، رب کی بھی جمع ہے ارباب، ٹھیک ہے، اللہ اسی لیے اس میں اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جمع نہیں ہوتی، اللہ ایک ہے، اسی لیے جب کہا جاتا ہے تو اللہ کے نام سے پکارنا چاہیے۔ اس طرح تیسرا جو ہمارا ٹاپک جائے گا آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک، اس کے اندر کیا ہوگا؟ توحید کے تاریخی دلائل اور داستان عاد و سمود اس کے اندر آئیں گے۔ سمود ایک قوم تھی اور عاد ایک قوم تھی، تو ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا وہ بھی آ جائیں گے، ان لوگوں کی داستان آ جائیں گی آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک، ٹھیک ہے، تو توحید کے تاریخی دلائل اور داستان عاد و سمود آ جائیں گے آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک۔ چوتھا مضمون ہمارا ہوگا آیت نمبر 19 سے لے کے 29 تک، اللہ کے دشمنوں کا انجام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دشمنی مول لیتا ہے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا اور کیا انجام ہوگا، یہ ساری چیزیں یہ 10 آیتوں میں کور ہو جائیں گی۔ اب 5واں ہمارا ٹاپک ہوگا آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک۔ اب جتنے مظلوم ہوتے ہیں ان کے اوپر جتنے مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کو صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہیں، اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اہل توحید کا اجر بیان کیا جا رہا ہے کہ اب پیچھے اگر انجام برے لوگوں کا ہو تو پھر اجر کا بھی فوراً اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ آتے ہی فوراً جنت کا بھی تذکرہ فرما دیتے۔ اب چھٹا ہمارا موضوع جائے گا 37 سے لے کے 48 تک، اس کے اندر توحید اور آخرت کے دلائل اور شرک کا ابطال ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے توحید کے دلائل دیں گے، پھر جو گناہ گار ہوں گے ان کے بارے میں بتائیں گے، اس کے بعد میں توحید اور آخرت کے دلائل، آخرت ہونے والی ہے نا، توحید کی بھی دلیلیں پیش کی جائے گی، اور آخرت کے قائم ہونے کے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں، اور پھر شرک اصل میں کیا ہے؟ ایک باطل عمل ہے، تو شرک کا ابطال یعنی اس کے باطل ہونے کے لیے اور اس کو رد کرنے کے لیے وہاں پر دلائل پیش کیے جائیں گے۔ اب ہمارا 7واں موضوع ہوگا آیت نمبر 49 سے لے کے 54 تک، تو یہ کیا ہوگا؟ جتنے لوگ منکرین ہوتے ہیں، آخرت سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے نفسیاتی دلائل دیے جائے، کیونکہ وہ کیوں انکار کر رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے انکار کرنے کی، اور انکار کرنے کا پھر پیچھے تو ہم انجام بھی بتا چکے تھے کہ شرک کا باطل ہونا بھی بتا دیا گیا، توحید اور آخرت کے دلائل بھی بتا دیا، اب یہاں پر ایک سٹامپ ہو کے سورہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا سورہ فصلت چلے گا، اس کے اندر سجدہ بھی آئے گا ایک آیت کے اندر، تب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ کا نام 2 لفظوں سے مرکب ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے حامیم، دوسرا ہے سجدہ۔ اگر آپ اس کو حامیم سجدہ کہیں گے تو حامیم اور سجدہ مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہیں،
ٹھیک ہے. اب زمانہ نزول دیکھ لیں. معتبر روایات کی رو میں اگر ہم معتبر جتنے روایات ہیں اس کی سے دیکھیں گے تو زمانہ نزول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم ترین سیرت جتنے بھی ہے اس کے اندر مولانا محمد ابن اسحاق نے مشہور تابعی تھے محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ قرظئی کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے رضی اللہ عنہ اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جو یہ جمعیت ہوتی ہے نا, جمعیت یعنی ان کی جو مل رہے ہیں سارے کمیونٹی بن رہی ہیں اس میں روز افروز وہاں پر اضافہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے قریش والے لوگ, کیونکہ مسلمان ایک دو ہی ہوتے ہیں تو ان کی کمیونٹی بن رہی تھی, ان کی جمعیت بن رہی تھی, تو اس کے اوپر دیکھ کے لوگ پریشان ہوتے. یہ کیا بات ہے بھئی, روز بروز لوگ کیسے ایمان لا رہے ہیں. یہ موقع پر عتبہ بن ربیع ابو سفیان کے خسر, ٹھیک ہے, عتبہ بن ربیع یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے کیا کریں گے, تھوڑی سی اپنے تجویزیں رکھیں گے, تجویز یعنی کہ اپنے اپیلز رکھیں گے ان کے سامنے جا کے, شاید کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو مان لے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مال لے لو, کچھ بھی لے, کوئی نہ کوئی ہم ان کے سامنے پوائنٹس رکھیں گے جس میں سے ایک تو بات وہ مان لیں گے, تو کوئی نہ کوئی تو بات مان لے اور ہم بھی اسے قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں. اب ان کو تو یہی لگ رہا ہے کہ قریش کے سرداروں کی مخالفت کر رہے ہیں, حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت سرداروں کی تھوڑی کر رہے تھے, وہ تو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے. تو پھر کیا ہوا, سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ بھتیجے, اب کیوں بھتیجے, کیونکہ سب ایک ہی خاندان کے ہیں, قریشی سارے بنی ہاشم کے خاندان کے تھے, سب چچا تایا سب وہی لوگ تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھتیجے آپ جو ہے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے, یہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کے ہو, بڑے اعلیٰ نسب کے ہو, تو تم کو معلوم ہے ہوتے, مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے کر آئے ہو. یعنی تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا. اب تفرقہ یعنی کہ ڈسپیوٹ ڈال دی, جھگڑا ڈال دیا تم نے, ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا, قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی. یہ ان کا کانورزیشن ہوتا تھا, جسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ان لوگوں کو یہ پریشان تھے پورے کے پورے دور میں. ان کی پریشانی کا عالم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسے پریشان تھے. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ جملے پڑھ کے آپ کبھی بھی دور نہیں جی سکتے. جملہ ایک ہوتا ہے, رات بھر آپ کو پیٹ میں درد تھا, بہت تڑپ رہے تھے, 12 گھنٹے کی رات آپ کے اوپر سے ایک پہاڑ کی طرح گزری, صبح میں ان کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تھا, یار بہت پیٹ میں درد ہوتا تھا. کیا کریں گے, 12 گھنٹے تک بولتے بیٹھیں گے کہ بہت ہو رہا تھا, بہت سے زیادہ کیا استعمال کریں گے, زیادہ سے زیادہ 10-15 جملے آپ کے پاس ایڈجیکٹیوز ہوں گے اس کو پین کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, اور کیا کریں گے آپ. کیا 12 گھنٹے کی تکلیف آپ 1 2 10 15 جملوں میں سمیٹ سکتے ہیں, نہیں سمیٹ سکتے. اسی طرح سے جب آپ ہسٹری پڑھیں گے, کوئی تاریخ پڑھیں گے, تو آپ اس میں جینے کی کوشش کریں. ایک جملہ عرصے تک گزرنے کے بعد میں وہ جملہ لکھا جاتا ہے. تکالیف بھی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ جی جاتی ہیں ایک عرصے دراز تک. تو یہاں پر کیا ہوا تھا, جو سردار تھے انہوں نے آگے کہا کہ بھئی آپ تو تفرقہ ڈال رہے ہو, کمیونٹی میں گڑبڑ کر رہے ہو, ہمارے آباء و اجداد کے دین کو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات چیت آ کے اب وہاں پر وہ جب قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی آپ برائی کر رہے ہو, ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے. آپ سوچیں, ان کے دماغ کا ہم کہتے ہیں نا دماغ کا دہی بن گیا. کیوں کہتے ہیں, کہ ہمارے سب لوگ اتنے زمانے سے جو کرتے ہیں وہ سب کافر تھے, وہ جہنم میں جائیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کفر جس نے کیا وہ جہنم میں جائے گا, تو کیا سب لوگ جہنم میں چلے گئے. ہم اتنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہے, ان کو ہیرے موتی کے ہار چڑھاتے رہے, جو کرتے رہے سب غلط تھا. ماننا چاہیے نا انسان کو, وہ اس بات پہ انکار کر بیٹھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے کہ وہ سارے کے سارے کافر تھے. اب ذرا میری بات سنو. یعنی اب یہ عتبہ بن ربیع جو تھے وہ ابو سفیان کے جو خسر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ میری بات سنو ساری, یعنی وہ میں کچھ تجویز تمہارے پاس میں رکھتا ہوں, یعنی کچھ آئیڈیاز جو تمہارے پاس رکھتا ہوں, ان پر غور کرنا, شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو الولید
ان کے بیٹے کا نام ولید تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابوالولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ اس نے کہا، عتبہ بن ربیع نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا جو سوال دماغ میں گھن چکر چلتا ہے انسان کا وہی پیش کرتا ہے، تم کو مال چاہیے تو ہم اتنا مال دے دیں گے کہ تم ہم میں سب سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، سارے سردار مل کے تم کو پیسے دے دیں گے، اتنے دے دیں گے کہ تم مکے کے سب سے زیادہ بن جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ، میں تو خیر یہاں تم لکھا ہے میں تو آپ ہی کہوں گی، اگر آپ پر کوئی جن آتا ہے جسے آپ خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہے تو ہم بہترین عتبہ بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ اب ان کے دماغ میں جو چل رہا تھا نا، یا تو مال ہے یا سرداری ہے یا پھر کوئی شیطان جن ہے جو آ کے ان کو مجنون کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ساحر کہتے تھے نا، اتنے سارے الزام لگاتے تھے، ساحر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، باتیں بناتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کہانت کا دور تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، مکے کے اطراف میں بیٹھتے تھے اور ان کے پاس جنات، میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جنات جو ہوتے تھے وہ پہلے جاتے تھے اوپر اور وہاں بیٹھ کے کان لگا کے سنتے تھے، وہاں عرش کے اوپر سے آوازیں جو ان کو آتے تھے، فرشتوں کے فیصلے وہ تھوڑا سنتے تھے، کچھ ان کو سمجھ آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا، اس میں اپنی کہانیاں ملا کے جھلا کے آ کے یہاں پر کاہنوں کو سنا دیتے تھے، ایسے ہونے والا ہے، ایسے ہونے والا ہے، یہ وہ سارے حالات۔ تو یہ کاہن اس میں اور مرچی مسالہ لگا کے پتہ نہیں کیا خبر بن جاتی تھی، اس کو عام کرنا شروع کر دیتے تھے، اس کے آس پاس بھی کچھ ہو جائے تو وہ کاہن مشہور ہو جاتا تھا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، پیدائش کا وقت آیا، تو سارے جتنے جو ان کے ٹھکانے تھے نا جناتوں کے بیٹھنے کے، وہ سارے سیل کر دیے گئے، یا اب وہاں آسمانوں تک نہیں جا سکتے تھے۔ تو ان کو یہ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے بھئی، ہمارا آسمانوں تک جانے کا راستہ کیسے رک گیا؟ تو اس وقت معلوم ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اور بعثت کے، نبوت کے جب اعلان سے پہلے تو پورا سیل ہو گیا، ان کو پھر انگاروں سے مارا جاتا تھا جنات جب اگر وہاں آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے اندر کیا تھا کہ اپنے خرچ پر ہم آپ کا علاج کروا لیں گے۔ تو عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابوالولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اب میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورہ کی تلاوت شروع کر دی کہ شروع کی، اور عتبہ اب یہ سورہ جو ہے سورہ فصلت، اس کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابوالولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھے تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے کہا کہ کیا سن کر آئے؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر۔ خدا کی قسم یہ نہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے۔ ان کو یہی تھا نا کہ شاعری کرتے ہیں یا جادو کرتے ہیں یا پھر جنات آ کے ان کو کہانیاں سنا رہے۔ اے سرداران قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ آج ہمارے پاس جو کلام ہے سورہ فصلت ہی پڑھی تھی ابوالولید کے اوپر، اور کہا یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو پھر اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے۔ اب یعنی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، عرب جو اطراف کے عرب سے وہ بھی تو مخالفت کرتے تھے نا کہ ہم اتنے بتوں کی جو ہم پوجا کر رہے ہیں کیا ہم سب غلط ہیں؟ ساری مخالفت بڑھ گئی تھی ہر طرف سے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ تم اب چپ چاپ بیٹھے رہو، کچھ مت کرو۔ اگر سارے عرب جو اطراف کے ہیں اگر وہ مخالف ہو کے ہاتھ اٹھانے لگ جائیں تو تم تو اپنے ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، ہم نہیں جائیں گے، دوسرے کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو پھر ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی۔ یہ تو ہم خاموش رہیں گے، منافقت اختیار کر لیں گے، دل سے بھی نہیں مانیں گے، زبان سے کہہ لیں گے ہماری، تو پھر ہم چپ رہیں گے تو کیا ہو جائے گا، ان کی بادشاہی ہوگی تو پھر ہماری بادشاہی ہوگی اور اس کی عزت ہماری، ان کی عزت ہماری عزت ہی ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سن کر ہی بول اٹھے ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا؟
عتبہ نے کہا کہ میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرو، جو جی چاہے کرتے رہو۔ یہ ابن ہشام کی میں جو سیرت کی کتاب اس میں تھی، تاریخ کی کتاب اور سیرت کی تھی، اس کے اندر سے تھی، جلد اول صفحہ نمبر 313 اور 314 کی تھی۔ اب یہاں پر اس قصے کے دوسرے بھی محدثین حضرت جابر ابن عبداللہ سے بھی مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا۔ یہ واقعہ شان نزول تو نہیں ہے، بلکہ واقعہ پیش آیا تھا جس وقت میں سورہ فصلت پڑھ کے بتائی گئی تو انہوں نے ان کے سامنے یہ ہوا تھا، جن میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے آیت پر پہنچے جہاں پر سجدہ ہے، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہاں پر مانتے نہیں تھے نا، تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جو 6 ٹاپکس کے اوپر ہم آیت ایسے ہی ترتیب وار ہے، وہاں پر بتا دیا گیا عاد اور سمود کا واقعہ کیوں بتایا گیا، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے۔ جب نہیں مانتے تھے تو بتا دیا گیا، آیت پڑھ کے سنا دی۔ جب اس پر پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خدا کے لیے اپنے قوم پر رحم کرو۔ یعنی یہ لوگ اتنا ان کے اندر وہ تھا، اگر یہ سچے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی کہ نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آیت پڑھتے وقت میں منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو فوراً ابو الولید نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بخدا اللہ کے لیے، یعنی خدا کے لیے تو مانتے تھے، اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے لیکن اللہ کو تو مانتے تھے نا، خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔ بعد میں اس نے سرداران قریش کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایمان نہیں لاتے تھے، یقین لیکن تھا، یقین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ اتنی متبرک تھی کہ ایک کچا یعنی پکا ٹھکا کافر مانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات 100% صحیح ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے پاس سنتیں ہیں، ہمارا یقین کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کافر سے بھی کمزور ہمارا یقین ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو مضبوط کرے۔ واقعے میں ہم کیا سنتوں کے اوپر کامل یقین کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے اوپر ہم کیا کامل یقین رکھنے والے ہیں؟ ان واقعات کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ ہمارا یقین کس معیار کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے عتبہ کی اس گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں ان بیہودہ باتوں کی طرف سرے سے کوئی التفات نہ کیا گیا، اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ اس لیے جو کچھ اس نے کہا تھا وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر حملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے اوپر حملہ کرتے تھے، تو اس کی ساری باتوں کے پیچھے یہ مفروضہ کام کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے وحی ہونے کا تو بہرحال کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہی تھا۔ مکی صورتوں میں اب اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا یہ ساری کی ساری حوامیم اللہ کا خطبہ ہے جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا۔ پیچھے آپ تفسیر سن رہے تھے سورہ مؤمن کی، بعض لوگ نہیں جانتے تھے کہ کون سا سورہ چل رہا ہے، سورہ مؤمن چل رہا تھا، آپ نے اس کے اندر یہی دیکھا تھا، یہ ساری کی ساری کنٹینیوشن یہی چلے گی۔ تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ اب لامحالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس دعوت کا محرک یا تو مال اور دولت اور حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ یہی سوچتے تھے کہ بھئی کیوں کر رہے ہوں گے یہ دعوت، تو ان کو مال چاہیے، حکومت چاہیے، پاور چاہیے، اور ان کو وہاں پر مال، دولت، حکومت اور پاور چاہیے، یہ 4 چیزیں چاہیے۔ تو پھر یا پھر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر فطور آ گیا ہے، یہ 2 چیزیں ان کے ذہن میں تھی۔ تو پہلی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنا چاہتے تھے، بھئی تم مال لے لو، اقتدار لے لو، پاور جو چاہیے تم لے لو، تم مگر یہ کام روک دو فوراً سے۔ اور دوسری صورت میں یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے کہ ہم اپنے خرچ پر آپ کی دیوانگی نعوذ باللہ کا علاج کرا لیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی بےہودگی پر جب مخالفین اتر آئیں تو کیا ہوگا؟ تو ایک شریف آدمی کا کام ان کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو قطع نظر انداز کرے اور پھر اپنی جو بات کہنی ہے
وہ کہہ دے. تو یہ اس کے اندر اس کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں وہ اخلاق سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب ایک جاہل پکار رہا ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح ہے من جانب اللہ، یہ نہیں کہ متکبر ہو اور غلط ہو اور پھر بھی کہے کہ میں صحیح ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی آ رہی تھی. اب قرآن پاک پڑھ رہا ہے جو بندہ، اس کو حق علم کھل چکا ہے. اب لوگ کہیں کہ بھئی تم دعوت کا کام مت کرو، دین قرآن مت پھیلاؤ، لوگوں کو مت کہو اور یہ وہ، تو آپ اپنا کام کرتے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. تو یہاں پر کیا ہوا، عتبہ کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سورے میں اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیا. عتبہ بن ولید جب آیا تھا، اس نے جو باتیں کہی تھی وہ تو باتوں کو چھوڑ کے یہ سورے میں وہ مخالفت جو تھی نا ان کی کس موضوع کے اوپر تھی، آپ کو میں نے بھی بتایا، مال و دولت اقتدار اور سرداری جو تھی وہ چاہیے ہوگی، یا پھر علاج کروانا ہے. 2 موضوع چل رہے تھے. اس کے اوپر ان کی اس مخالفت کی موضوع کو بحث بنایا گیا ہے، جو قرآن مجید کی دعوت کو ایک رنگ دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ درمی اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی. اب وہ لوگ روکنا چاہتے تھے وہاں پر کفار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے نا، تھرڈ پیریڈ کے تیسرے زمانے میں یہی چل رہا تھا ان کے ذہنوں میں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو ذہن میں چل رہا تھا وہ صورتوں میں وہی باتیں بتائی جاتی تھی. تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ چاہے کچھ کریں، ہم آپ کی کوئی بات سن کر نہیں رہیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں. ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیا ہے، اپنے کان بند کر لیے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی ہے اور ہمیں آپ کو کبھی نہ ملنے دے گی. یہ ان کی باتیں ہوا کرتی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نوٹس دے دیا کہ آپ اپنی اس دعوت کا کام جاری رکھیے، ہم آپ کی مخالفت میں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس زمانے میں جا کے جئیں گے نا تو آیات سمجھ پائیں گے آپ لوگ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخالفت دینے کے لیے کام کا یہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ یا آپ کے پیروکار میں سے کوئی عام لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش کرے گا تو فوراً ہنگامہ ہم برپا کر دیں گے اور اتنا شور مچایا جائے کہ کان پر پڑی آواز نہ سنائی دے. ان کا روکنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا. اب دیکھ چکے تھے کہ نہ آیات کا نزول ہو رہا ہے، جو سن رہا ہے وہ مان لیتا ہے بات، تو بس یا تو لوگوں کو جانے ہی نہ دیں، یا پھر اگر جائیں تو پھر شور مچائیں اطراف سے. وہ پوری سرگرمی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی آیات کو الٹے معنی پہنا کر عوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے. آیات اب بھی ہو رہا ہے نا یہی چیزیں، اس زمانے کا تھا، آپ سوچیں آج نہیں ہو رہا ہے کیا؟ قرآن پاک کی آیات کو الگ الگ مفہوم دے کے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ تھے. سیدھی بات میں جو سیدھی بات ہوتی تھی اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نکال لیتے تھے، اور جو وہاں پر ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، کنٹینٹ جو چلا رہتا تھا اس سے الگ کر کے کوئی لفظ کہیں سے اور کوئی فقرہ کہیں سے ملا کر لے آتے تھے اور پھر اس کا معنی بدل دیتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے 4 باتیں ملا کر ان کو جو نئے لوگ تھے، نئے ایمان لانے والے تھے، مضامین پیدا، اپنے آپ سے نئے مضامین پیدا کرتے تھے تاکہ قرآن اور اس کے پیش کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کی رائے خراب ہو جائے. کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا تھا. عجیب قسم کے اعتراضات وہ لوگ جھڑتے تھے، جن کا ایک نمونہ اس سورے میں پیش کیا گیا ہے. کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو اس میں معجزے کی کیا بات ہوئی. اب کہہ رہا ہے نا قرآن کا اعجاز سب سے بڑا تو اس کی زبان خود ہے، تو بھئی انسان عربی میں سناتا ہے تو معجزے کیا بات ہے. تو عربی تو ان کی مادری زبان ہے. اپنی مادری زبان میں جس کا جی چاہے ایک کلام تصنیف کر لے اور دعویٰ کر دے کہ وہ اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو معجزہ تو جب ہوتا کہ یہ شخص کسی دوسری زبان میں جسے یہ نہیں جانتے، تو وہ کیا ہو یکایک اٹھ کر فصیح و بلیغ تقریر کر ڈالتے. تب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اوپر کہیں سے ان پر اترا یعنی نازل ہوا ہے.
تو اب اس اندھی اور بحری مخالفت کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا محاصل یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے، جو حقیقتیں اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہے جاہل لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے۔ جب جاہل لوگوں کے اندر تو علم نہیں ہوتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے، اب کیا ہوا؟ مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ کر بھی یعنی وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا ہے۔ مانتے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، مت مانو، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو زبردستی نہیں کیا، تو بار بار آپ دیکھتے جو ہے نا میری کوئی زبردستی نہیں، جو ایمان لانا ہے وہ لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جاتا ہے کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ دعوت دیں، ہدایت دینا نہیں دینا ہمارے اختیار میں، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں کہتے تھے؟ یہ وہاں کا پس منظر ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا کہ آپ نے اگر اب یہاں پر جو دوسری ان کی مخالفت ہوتی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بہرے کر لیے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو نہیں سننا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے، بس ہمارے دلوں پہ تو غلاف ہے، ہم کان پڑ دیں، ہمارے کانوں سے بھی نہیں سنیں گے، ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے بھی ایک وہ آڑ پڑی ہوئی، اب ہم سنیں گے نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ آپ کا کام ہے صرف ان تک بات پہنچا دینا، اگر وہ نہیں مان رہے تو وہ ان کا اپنا عمل ہے، وہ اس کا جواب دے لیں گے۔ زبردستی اپنی بات کوئی نہیں کسی کے دل میں اتار سکتا ہے، وہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، سننے والوں ہی کو سنا جا سکتا ہے اور سمجھنے والوں ہی کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ لوگ اس طرح سے کہہ دیتے کہ ہمارے دل کے اوپر تو غلاف ہے۔ اچھا، ہمارا یہاں پر روک دیتے ہیں، اس کا تھوڑا سا اور ہے پس منظر، انشاءاللہ میں آپ کو کل بتا دیتی ہوں۔ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے تو اس پہ یہیں روک